بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ولا، سید و سادات، عزاداران مظلوم کربلا کو میری طرف سے یا علی مدد۔ تمام مومنین کو عید غدیر، افضل ترین عید، وہ عید جو اسلام کا بنیاد ہے، وہ عید جو تمام عیدوں کی سردار ہے، وہ بہت بہت مبارک ہو۔ 2022 کی عید غدیر کے مختصر پیغام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج ان غیر ملکی فنڈیڈ مولویوں سے، اور وہ مولوی جو اسنا عشری شیعت کو چھوڑ کر صرف ایک ملک کے شیعہ بن گئے ہیں، جنہوں نے حقیقی ولایت علی امیر المومنین چھوڑ کر اپنے وارث زمانہ سردار قائم آل محمد کی ولایت چھوڑ کر ایک اپنا باطل نظام ولایت فقیہ لا کر سامنے کھڑا کر دیا اور اپنے مولویوں کی پوجا اور پرستش شروع کر دی ہے۔ ہمیشہ کی طرح سے مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے اس پلیٹ فارم سے تیسرا سال شروع ہونے کو ہوا۔ سوالات اپنی جگہ پہ وہیں کے وہیں ہمارے موجود ہیں۔ کسی میں آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ آج پاکستان سے لے کے ایران، عراق، شام، لبنان تک کوئی ان کا باطل مجتہد جواب دے دے۔ اور میرے پچھلے جو پیغام تھا اس میں بھی میں نے سوالات دہرائے۔ بار بار سوالات دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو یاد دہانی کرائی جائے، اور اس قوم کے آئندہ، موجودہ اور آنے والی نسلوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو مکثریت ہے، یہ کتنی بڑی اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، دین محمد و آل محمد کے ساتھ اس نے کتنی بڑی غداری کی ہے۔ ایران کے ایک سیاسی نظام کو کیسے روحانی نظام بنا کے اسنا عشری شیعت میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو پہلے والے سوالات سب وہیں پہ موجود، پھر سے دہرا دیتا ہوں کیونکہ جو نیا بندہ سنتا ہو میسج، اس کے لیے کہ اجتہاد کہاں سے لائے ہو، دین محمد و آل محمد، عزاداری حسین، کما زنی، زنجیر زنی کو کیسے باطل اور نعوذ باللہ حرام قرار دے دیا، علی ولی اللہ جیسی پاک و پاکیزہ ولایت کو کیسے باطل اور بدعت قرار دے دیا، سید زادی کا نکاح غیر سید سے کیسے جائز قرار دے دیا، خمس اپنے لیے کیسے حلال کر دیا، تقلید کہاں سے لائے ہو، اور بشر کی اور اپنے جیسے کی تقلید کیسے واجب قرار دے دی، اور یہ باطل نظام ولایت فقیہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ ان سب کی جوابات آج تک نہیں ملے۔ ان سب کے جوابات ہمیں چاہیے، لیکن قرآن سے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے۔ آج ذرا اس نوعیت سے ہٹ کر ان غیر ملکی فنڈیڈ، ان باہر کے ایجنڈاؤں پہ، باہر کے ملکوں کی جو ایجنڈاؤں پہ کام کرنے والے مولوی اور ان کے ایجنٹس ہیں، ان سے سوال ہے، اجتہاد کب شروع ہوا تھا؟ دین محمد و آل محمد میں اجتہاد کب داخل ہوا تھا؟ اجتہاد کس ہجری سے شروع کیا تھا؟ اجتہاد کس نے شروع کیا تھا؟ اگر کسی کو معلومات ہو تو ضرور بتائیں، جواب دیں۔ اس اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہیں یہ وہی اجتہاد تو نہیں جس اجتہاد نے حسین ابن علی مظلوم کربلا میرے مولا کے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ وہ 300 کون سے مولوی تھے جنہوں نے سید الشہداء
مظلوم امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا. یہ اجتہاد قتل حسین کے لیے جو اجتہاد استعمال ہوا ہو، یہ اجتہاد اصل میں قاتل حسین ابن علی ہے. اس اجتہاد پہ آج تک کسی غیر ملکی فنڈیڈ مولوی یا ان کے ایجنٹس کی زبان نہیں کھل رہی. یہاں سے اربوں روپے منی لانڈرنگ کی صورت میں یہاں سے لے کے باہر اپنے باطل مجتہدین کو دینے والوں 50-50 کی بنیاد پہ اس پاکستان جیسے عظیم ملک میں اربوں روپے اکٹھے کر کے اور باہر اپنے مجوسیوں کو جا کے پیسے دے کر 50-50 کی بنیاد پہ اپنے گھر اور اپنے گاڑیاں بنانے والوں، کوئی ہے جواب اس چیز کا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. ذرا ہٹ کے ایک نئے سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا کوئی مولوی یا ان کے ایجنٹس یہ بتائے گا کہ اب جو تمہارا موجودہ باطل ولی فقیہ ہے، کیا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ولی فقیہ ہوگا یا کسی اور کو بٹھاؤ گے اس جعلی مسند پہ؟ سوال کی نوعیت کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. کیا ولی فقیہ صرف ایران سے ہوگا یا کسی اور ملک سے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ولایت فقیہ کا جو بھی تم یہ نقلی تاج نام نہاد جس کو بٹھاؤ گے وہ صرف ایران سے ہی کوئی نکلے گا باطل ولی فقیہ، اس کو پہناؤ گے، یا کبھی پاکستان یا کبھی لبنان یا کبھی کسی دوسرے ملک کو بھی اپنا ولی فقیہ باطل ولی فقیہ بنا سکتے ہو؟ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. پچھلے سوالوں کے نہیں تو ان سوالوں کے جوابات مولوی ضرور دیں. کیا سوال اور پوچھنے کو آتے ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو محدث ہو، اور محدث وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں. کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہارے اس باطل ولی فقیہ کے ساتھ کون کون سے فرشتے کب کب کلام کرتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ اگر واقعی تمہارا یہ باطل ولی فقیہ ان فقہا میں سے ہے جو محدثین ہیں یا جو محدث تھے، اگر ان میں سے یہ ہے تو اس کے ساتھ تو فرشتوں کو کلام کرنا چاہیے. اور اگر فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں تو اس کو پھر کرونا وائرس کے انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ واقعی نام نہاد جھوٹا خود کو نائب امام کہلواتا ہے، اگر یہ نائب امام ہے تو اس کو تو تمام دنیا میں جو بھی یہ وبائی امراض ہیں ان کا سب کا تو ہمارے مولا سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں تو کم از کم وہ فرشتے جو اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اس سے ہی مشورہ کر لے کہ یہ وبا کیسے ختم کی جا سکتی ہے. ان فرشتوں سے مل کر کم از کم اپنے ملک ایران کی کوئی معاشی حالات ہی بہتر کر دے، کم از کم ان فرشتوں کے صلاح مشورے سے، اگر یہ واقعی فقیہ ہے تو. یہ سب رانگ نمبر ہے، یہ سب جھوٹ ہے. ایران کے ایک پارلیمنٹ سے پاس شدہ آئین کے تحت ایک مولوی اپنے باطل اور جعلی ولایت فقیہ لے کر پوری دنیا پہ اس کو روحانیت کے طور پہ نافذ کرنا چاہتا ہے. اور بات تو پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی. اگر پھر تاریخ کو کھولا جائے گا اور پھر چھان بین کی جائے گی، پھر تو یہ بھی سوال نکلیں گے کہ تمہارا موجودہ باطل ولی فقیہ اور جو تمہارا باطل فقیہ اس سے پہلے مر گیا، ان کی جب ڈگریاں چیک کی جائیں گی تو وہ تو میرے خیال میں مجتہد بھی نہیں نکلیں گے آگے جا کے. پھر تو ان سب کی ہسٹری نکل آئے گی کہ کون کس ٹائم کس ایمرجنسی میں مجتہد بن گیا تھا، کس مجبوری کے تحت کس کو کیسے مجتہد بنایا گیا تھا. سوال مولویوں سے اپنی جگہ پہ موجود ہیں.
لیکن اب میں ذرا اس موضوع سے ہٹ کے اثنا عشری شیعت اور وہ جو خاموش شیعہ اور وہ جو خاموش عزادار ہیں جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جو لکیر کے نہ آر ہے نہ پار ہے، جو ابھی تک اس لکیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے اب تک کیا کیا ہے۔ آئے میں بتاتا ہوں، آج چھوٹی سی میں معافی چاہتا ہوں اگر ویسے تھوڑا سا طویل ہو جائے۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے کوئی کسی کو مدرسہ نہیں بنوا کے دیا، ہم نے بھلے کسی کو 1 روپیہ پیسے کا نہیں دیا، ہم نے کسی کو کوئی مسجد نہیں بنوا کے دی، ہم نے کسی کو کوئی گاڑی نہیں لے کے دی، کچھ بھی نہیں کر کے دیا، کیونکہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ ان سب چیزوں سے دور ہے، نہ وہ چندے کے قریب ہے، نہ وہ خدا نخواستہ کسی بھی غیر ملکی ایسے فنڈ پہ ہم کوئی یقین رکھتے ہیں کہ وہ فنڈ لے کر اور اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک سے خدا نخواستہ یہاں کے باہر کے ملکوں کی جو ایجنڈا ہے یہاں پہ نافذ کرنے کے لیے، جیسے غیر ملکی فنڈڈ مولوی باہر کے ملکوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا ایسا کوئی سلسلہ اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جان کے یہ حلفاً میں پوری تنظیم کی طرف سے اپنے مولا کو سامنے جواب دے ہوں کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ اب یہ پوچھیں کہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے پھر دیا کیا؟ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے اثنا عشری عزادار مومنین کو ایک اہل ولا پلیٹ فارم دیا۔ پچھلے 40 سالوں سے جو لوگ بیٹھ کے چیختے تھے کہ کاش کوئی اہل ولا کا، کوئی عزاداروں کا، کوئی ولائیوں کا پلیٹ فارم ہوتا جہاں پہ ہم اپنے مولا کی بات کر سکتے، مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے وہ پلیٹ فارم بنا کے آپ سب کو دیا۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے آپ کو وہ ہمت عطا کی اپنے مولا کے صدقے میں۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے آج پاکستان اور بالخصوص سندھ کے اثنا عشری مومنین میں وہ جذبہ اور وہ ایک جوش اور آگہی پیدا کی جس کے تحت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام موجود ہے، 12واں امام سرکار حجت دورہ مولا قائم آل محمد، اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو بھی نہ امام نہ نائب امام اور نہ کسی کی باطل ولایت تسلیم کریں گے۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے اثنا عشری شیعت کو، سوئی ہوئی اثنا عشری شیعت کو دوبارہ جگایا ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، لیکن ہم نے لوگوں کو زبان دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ بنوا کے نہیں دیا، لیکن ہم نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ اٹھو اپنے مولا کی خاطر۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے آج ایسے بہت ساری تنظیموں سے ان کے منہ سے وہ نقاب کھینچ کے اتارا اور بتایا کہ یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ غیر ملکی ایجنڈا پہ ہمارے مذہب محمد و آل محمد کے ساتھ اور اس ملک پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے کارکنوں نے، ہم جیسے پاؤں ننگے عزاداروں نے آج کھل کے بتایا، ان نام نہاد تنظیموں کو بھی ہم نے وہ ان کے چہروں سے وہ نقاب نوچ کے اتارے، جو بظاہراً تو اہل ولا بنے ہوئے تھے، لیکن اندر میں باہر کے باطل ولی فقیہ کی ڈی پارٹی بنے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سب کے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے ان سب جھوٹے دعوے دار نام نہاد جو خود کو اہل ولا کہتے تھے، وہ چاہے محققین ہو، چاہے وہ خطبہ ہو، چاہے وہ بانیان ہو، ان سب کو کم از کم کلیئر کر کے دیا کہ کبھی بھی جو فطری طور پہ بزدل ہوتا ہے وہ جناب علی امیر المومنین کا محب یا شیعہ ہو نہیں سکتا۔
مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے ایسے بڑے بڑے جو دعوے دار تھے ولایت کے پرچار کرنے والوں کو بھی ان کے بھی پردے اتار دیے. کچھ انا پرست نکلے، کچھ مفاد پرست نکلے، کچھ ڈرپوک نکلے، اور کچھ لیڈر نکلے، سیاسی نکلے، کچھ لالچی نکلے، اور کچھ اہل ولا تھے ہی نہیں جنہوں نے سارا ڈھونگ کیا ہوا تھا. مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے پچھلے 2.5 سالوں میں ایک مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی جنگ لڑ کر بتا دیا کہ جناب علی امیر المومنین کے جو محب ہوتے ہیں وہ چاہے چند ہوں چاہے مٹھی بھر ہوں، وہ لاکھوں کے لشکروں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں. وہ انجام کا نہیں سوچتے کہ انجام کیا ہونا ہے، انجام جانے میرا مولا جانے. وہ جو ایک خوف کی علامت، وہ لالچ، وہ خوف، وہ دہشت، وہ ملا گردی، ان تمام چیزوں کو مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے چیلنج کر کے ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں، اور قوم کو بتا دیا کہ اگر آج کے دور میں سرکار حجت دورہ مولا قائم آل محمد میرے سردار کے دور میں اگر اسنا عشری شیعہ چاہے تو وہ کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پشت پناہ، ہمارا امام، ہمارا وارث حجت دوران موجود ہے. ہمارا پشت پناہ جناب امیر المومنین یعصب الدین میرا سردار علی سردار موجود ہے ہر وقت، جو ہر وقت ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، ہماری پشت پناہی بھی فرماتے ہیں. ان کی پاک نالے، ان کی پاک مٹی کا صدقہ آج مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے ان بالکل قلیل سی جماعت جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے وقت کے امام کی پشت پناہی کی بنا پر اس فرعون صفت، اس باطل ولی فقیہ کو پورے سندھ میں نہیں پوری دنیا میں اس کے اپنے ملک میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا کے دکھایا کہ مرگ بر ولایت فقیہ. وہ جو ظالم جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس ملک ہیں، جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، جو ایک مافیا ہے، وہ ایک ملک بھی نہیں، وہ ایک مافیا ہے پوری ورلڈ پہ، جو اسنا عشری شیعت پہ کو کیش کرا رہا ہے، پوری دنیا میں شیعت کو کیش کرا رہا ہے، جن مجوسیوں کا شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں پہلے بھی اپنے وائسز میں چیلنج کر چکا ہوں کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہاں پاکستان میں اور ہم سندھ والے یہاں جو شیعت زندہ ہے وہ ایران کی وجہ سے اور فلانے خان کی، طور خان کی وجہ سے، فلانے خان کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں. الحمدللہ ہم یہاں پاکستان والے اور خصوصاً سندھ والے اسنا عشری شیعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شیعہ ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ ان کا تاریخ سے، ان کا ہسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں. مولویوں کا وظیفے خور مولویوں کو کیا پتا، جنہوں نے کبھی اپنے نصاب میں، اپنے مدرسے کے نصاب میں، جنہوں نے کبھی تفاسیر نہیں پڑھائے، جنہوں نے اپنے مدرسے کے نصاب میں کبھی کتب اربع نہیں پڑھا، جنہوں نے اپنے مدرسے کے نصاب میں کبھی کربلا کا سبجیکٹ نہیں رکھا، وہ کیا جانیں کہ سندھ کی تاریخ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے. تو الحمدللہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ نے اور اس کے جتنے بھی سید فقیر عزادار ماتمی تھوڑے سے صحیح، چند ہزار ہی صحیح، انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں باطل ولی فقیہ کے کروڑوں پیروکاروں کو آج چیلنج کر کے بتا دیا کہ ہم حسین ابن علی کے عزادار ماتمی ہیں، اور ہمیں جناب سید الشہداء حسین نے دکھا کے اور ہمیں مولا نے سکھایا ہے کہ 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 کیسے ہوتے ہیں. ہم اس جناب حسین مظلوم کربلا کے ماتمی اور زنجیر زن ہیں. ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں سے چند کیسے ٹکرا جاتے ہیں. اور
فتح کے لیے ضروری نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ اجتماع کتنا بڑا ہے، فتح کے لیے آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ میں تمام مومنین جو اہل ولا مرکز ولایت کے ساتھ وابستہ ہیں یا ان سے ہمدردی رکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ اپنے مولا کی حمایت میں لکھتے ہیں، بولتے ہیں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مولا کا صدقہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، لیکن حق گوئی ہم پہ واجب ہے۔ ہم سچ بولیں گے، ہم حق بولیں گے، اور جناب علی امیر المومنین اور اس کی پاکیزہ ولایت سے بڑا حق کچھ بھی نہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہماری عبادت ہے، اس سے بڑا حق اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بنیادی جو شیعہ اثنا عشری عقائد ہیں ان پہ قائم رہتے ہوئے ملک عظیم پاکستان کا دفاع اور اس ملک میں غیر ملکی جتنے بھی ایجنڈا یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ غیر ملکی فنڈیڈ مولوی، ان سب سے مقابلہ آخری دم تک کرتے رہیں گے ہم، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جس زمین پر ہو اس زمین سے وفاداری ہمارا عین فریضہ ہے، اور ہم یہاں پہ بڑے خوش ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک خدا داد پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی فنڈیڈ مولوی باہر کی کوئی ایجنڈا کے نافذ کریں، جو کہ وہ پچھلے 42 سالوں سے ناکام کوششیں کرتے آئے ہیں۔ آج کم از کم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ ان غیور، ان غیرت مندوں اور ان مجاہدوں، ان عزاداروں کی وہ جماعت ابھر کے نکلی ہے جس نے ہر غیر ملکی اس ایجنڈا کو ناکام کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ فقط اثنا عشری شیعت یہاں پہ رہے گی۔ ہم کسی بھی باطل تمہارے نظام، باطل ولایت فقیہ، باطل اجتہاد اور باطل تقلید، جن کا نہ قرآن سے کہیں کوئی نص ملتی ہے، نہ کوئی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے کوئی جس کا جز ملتا ہے، ہم یہاں پہ نافذ نہیں ہونے دیں گے اور نہ کوئی قبول کرے گا۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے ہر غیور غیرت مند اس کارکن نے، اس عہدیدار نے، مجھ غریب سمیت ہم سب ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر گاؤں گوٹھ میں وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ علی ولی اللہ والے موجود تھے۔ ہمیں جس نے جہاں سے بلایا، جس نے آواز دی، ہم وہاں پہنچے اپنے مولا کا پیغام لے کر۔ اس پورے پیغام میں بات فقط علی ولی اللہ کی تھی، اس پورے پیغام میں بات فقط عزاداری سید الشہداء کی تھی، بات حرمت سادات کی تھی، اور اس پورے پیغام میں بات اس ظالم، اس باطل، اس غاصب ولایت فقیہ کو رد کرنا، اس باطل اجتہاد کو رد کرنا اور اس باطل تقلید کو رد کرنا تھا۔ اس پورے پروگرام میں کہیں مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے کسی بھی بندے کی بات نہیں تھی، نہ کسی لیڈر کی بات تھی، نہ سیاسی بات تھی، نہ کوئی سماجی بات تھی۔ بات غیرت کی تھی، کیونکہ علی مولا غیرت کا مسئلہ، علی غیرت مندوں کا امام ہے، اس لیے بات فقط مولا کی تھی۔ بات اپنے وقت کے امام حجت دوران سرکار قائم آل محمد کی، ان کی ولایت، ان کے فضائل، ان کے مصائب کی بات تھی، ان کی حکومت کی بات تھی، اور وہ الحمدللہ ہم سب نے جو ہم سے ہماری اوقات سے زیادہ محنت تھی، کوشش تھی، ہم سب نے وہ کر کے پیغام ہر گلی، ہر گھر، ہر گاؤں گوٹھ میں، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ تک پہنچایا جا کے۔ جانشاہ رہے نہ رہے، ہم سب رہیں نہ رہیں، لیکن یہ حقیقت رہے گی کہ علی ولی اللہ زندہ باد تھا، علی ولی اللہ زندہ باد ہے، اور علی ولی اللہ زندہ باد رہے گا۔ ولایت فقط ہمارے 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو اللہ کی طرف سے، جو رسول اللہ کی طرف سے اعلان شدہ ہے، فقط وہ کائنات پہ نظام قائم و دائم رہے گا، نہ کہ کسی ملک کے ایک جعلی مولوی کا، ایک جعلی نظام، ایک جعلی باطل ولایت فقیہ کا نظام یہاں پہ کم از کم سندھ میں یا پاکستان یہاں نہیں چلے گا۔ ان سب غیرت مندوں نے، ان سب محنت کشوں نے مشقت کر کے اپنے مولا کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ سوال یہ نہیں بنے گا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، سوال یہ بنے گا کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کس طریقے سے اپنے مولا کے قبر میں جا کر یا میدان محشر میں کس منہ کے ساتھ جا کے اپنے مولا کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ ہر اس بندے سے سوال پوچھا جائے گا، ہر اس چھپے بندے سے سوال کیا جائے گا، اور ان نام نہاد جو خود کو اہل ولا کہتے ہیں ابھی تک، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ گروپوں میں ذاکروں کے، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کا شیعہ بنا ہوا ہے، تو پھر مولا کے شیعہ کہاں ہے؟ یہاں پہ بانی ڈرتا ہے کہ میرا مجمع کم نہ ہو، یہاں پہ ماتمی ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے ماتمی سالار ماتمی حلقے سے نہ نکال دے، یہاں مولوی ڈرتا ہے کہ خطیب اور مولوی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری مجالس نہ بند ہو جائے، یہاں ماتمی سالار ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے ماتمی چھوڑ نہ جائیں، میرا حلقہ نہ ماتمی حلقہ نہ ٹوٹ جائے، یہاں پہ بانی ڈرتا ہے کہ کہیں ماتمی حلقے نہ کم ہو جائیں، مجھ سے میرے پاس آنا نہ چھوڑ دیں۔ یعنی ایک خوف میں، ایک ڈر میں، ایک لالچ میں قوم نے مولا کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس میرے سردار کی حکومت چل رہی ہے، جس میرے مولا کا یہ زمانہ چل رہا ہے، وہاں پہ کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا، وہاں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ عقیدے پہ سودے بازی بند کریں، یہ خوف اپنے دلوں سے نکال دیں۔ کون چھوڑتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اب یہ بھول جائیں سب۔ کون کیا کرے گا، کس کا کیا بند ہوتا ہے، کس کا رزق بند ہوتا ہے، کس کو موت آتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا کا نام زندہ باد رہے گا۔ اثنا عشری جو مذہب حق کا شیعہ مذہب ہے، وہ زندہ باد رہے گا۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے تقلید اور باطل اجتہاد اور یہ ظالمانہ نظام ولایت فقیہ جیسے یہ باطل نظام نہیں چل سکتے، نہیں چلیں گے۔ یہاں پہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک و پاکیزہ وہ دین اور اس کی پاک ذریت کا بتایا ہوا مذہب یہاں پہ قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ ان سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، جن کا کسی کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں قالین کی طرح کمروں میں اندر بچھ جانے کا وقت آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اعلانیہ ہم نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی، کوئی کہتا ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، جو ہمارے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، وہ نہ نعرہ۔ میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا بندے کا بندہ ہونا چھوڑو، اپنے مولا کے بندے بنو، اور مولا کے بندے نہ ڈرتے ہیں، نہ بہکتے ہیں، اور نہ وہ کسی کی لالچ میں آتے ہیں۔ علی کا شیعہ ہو اور ڈرپوک ہو، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قوم سے بس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اثنا عشری جو عزادار، جو شیعہ اور وہ جو اہل ولا جو اپنے گھروں میں جو خاموش، سب کچھ خاموش سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ان سے صرف اتنا گزارش کرنا میرا اور ہم سب کا حق بنتا ہے کہ کم از کم آپ اس جنگ میں نکلے تو نہیں، آپ اس
جنگ میں آپ نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، اس جنگ میں آپ نے کوئی قربانی نہیں دی اپنے مولا کی خاطر اس جنگ میں، لیکن کم از کم آپ ہم سب غریبوں کو، مولا کے ان فقیروں کو، مولا کے گداگروں کو، سب کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا ضرور دیا کریں، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ پوری قوم کے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس باطل نظام سے، مولا کے مقابلے میں آنے والے اس باطل نظام سے ہم لڑ رہے ہیں، آپ کے حصے کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ تو کم از کم مولا کے ان فقیروں پہ، نظرداروں کو دعاؤں میں یاد ضرور کیا کریں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ہم سب کا حامی ناصر مددگار، فتح لشکر یا علی مدد۔